ناظرین ایسی بات نہیں ہے کہ پاکستان میں نالجیبل بزنس مین نہیں، بس بات یہ ہے کہ آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ نالجیبل بزنس مین ہو، ویژنری بزنس مین ہو، بہت دفعہ وہ ایک پولیٹیشین نہیں ہوتا، وہ ایک پولیٹیکل لیڈر نہیں ہوتا، اس کا تجارتی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ بزنس پہ فوکس کر رہا ہوتا ہے، اپنی جو انڈسٹری اس نے لگائی ہوتی ہے اس پہ فوکس کر رہا ہوتا ہے، اس کے چیلنجز اور پرابلمس پہ فوکس کر رہا ہوتا ہے، سوسائٹی کے متعلق بات کر رہا ہوتا ہے، معاشرے میں اپنا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے. تو you have to develop a general understanding کہ good businessmen not necessarily they are supposed to be representatives of the business community. I mean of course آپ کہیں گے کہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ تھوڑی سی ٹینجنٹ ہے، لیکن this is a reality you see. Many big businessmen they don't have the time, or many big industrialists or people who are doing good business. It's not the word, sorry, the wrong word that I used, big. It's not big. It's usually successful. It's usually prosperous. It's usually efficient. All these people, you see, اگر وہ اپنا بزنس چھوڑ کے کسی ٹریڈ یا انڈسٹری کی باڈی میں بیٹھ جائیں گے تو then they won't have time for their businesses. And secondly کیا ہے کہ بزنس مین کی اور بہت زیادہ آکوپیشنل رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں جسٹ لائک ٹورڈز سوسائٹی، ٹورڈز دا کلچرل ڈیولپمنٹ آف سوسائٹی، فلینتھرپی ایٹسیٹرا. تو میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ پروگرام میں ویژنری بزنس مین کو بلاؤں جو آپ کو بتا سکیں کہ ان ایکچویلٹی پرابلمس کیا ہیں بزنس کمیونٹی کے، نا آن گراؤنڈ کیا ہے. دیکھو میں ایک اور بڑی عجیب سی بات آپ کو، تاجر سیاست کے اوپر پروگرام کرتے ہوئے اب تو مجھے 2 دہائیاں ہو گئی ہوں گی، ہے نا، پتہ نہیں لگتا ویسے ہیں، لک لائک اے ینگ مین، ناٹ دیٹ آئی مینٹین مائی سیلف ویل، لیکن ویسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ 2 دہائیاں مجھے ہو گئیں. دیکھو بزنس کمیونٹی کی جو ریپرزنٹیشن ٹریڈ باڈیز میں ہو رہی ہوتی ہے نا، وہ ناٹ نیسسرلی کہ وہ لوگ وہ کر رہے ہوتے ہیں جو بہت سکسیزفل بزنس مین یا بہت بڑا جن کا فٹ پرنٹ ہو، وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس ٹائم ہوتا ہے، وہ تاجر سیاست میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، ووکل ہوتے ہیں، یو نو، اینڈ دے کین بی ایموشنل ایٹسیٹرا. ٹھیک ہے، تو میں آج اپنے مہمان کا آپ کو تعارف کراتا چلوں، جناب پرویز ہارون مدراس والا صاحب، جو کہ ایک تاجر صنعت کار رہنما بھی ہیں، پاک آسٹریلیا بزنس کی بھی نمائندگی کرتے ہیں پاکستان میں، اس کے علاوہ ویری ایکٹیو فلینتھراپسٹ اینڈ سوشل ورکر جو کہ ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں. ویلکم کرتا ہوں آپ کو پرویز ہارون مدراس والے صاحب. شکریہ علی بھائی، شکریہ. معذرت میں نے ایک رینیساں مین کے طور پر ہی آپ کو پیش کیا ہے، اور وہی آپ میں بھی، کیونکہ کلچر کو ایسے، ہماری سوسائٹی کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے. اب پرابلم کیا ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹیز کچھ ہمارے پاس ہیں. اب گراؤنڈ ریئلٹیز یہ ہیں کہ ایکسپورٹ بوسٹ، آج کا ہمارا موضوع بھی یہی ہے کہ ایکسپورٹ بوسٹ کرنے کی کوشش کی، اس کے کچھ خاطر خواہ نتائج بھی آئے ہوں گے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ جنرل انڈرسٹینڈنگ نہیں کریٹ ہو پائی کہ اگر آپ نے ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے، میں اور آپ پروگرام سے پہلے بھی بات کر رہے تھے، تو میں ویلیو ایڈیشن پہ بھی فوکس کرنا پڑے گا، اور بھی بہت سارے ایسے موضوعات ہیں. تو چاہوں گا کچھ کی ایریاز آپ بتائیں جن پہ فوکس کرنے سے ہم ایکسپورٹ جو ہم نے ابھی امپروو کی ہیں اس کو ساتھ رکھتے ہوئے اور زیادہ بہتر کارکردگی مستقبل میں دکھائی جا سکتی ہے ان اے پازیٹیو وے. جی شکریہ علی بھائی. میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے بھی ایک دفعہ اس بات کا ذکر کیا تھا کہ ہمارا زیادہ تر فوکس ہے ایکسپورٹ میں وہ ٹیکسٹائل کے اوپر بہت زیادہ ہے. ہمیں چاہیے کہ جو ہماری پاپولیشن ہے اباؤٹ 240 ملین نا، تو وہ اس پہ ہمیں ان لوگوں کو دوسرے اسکلز دینے چاہیے تاکہ ہم ایکسپورٹیبل جو دوسری آئٹمز ہیں نا اس کے اندر زیادہ فوکس کریں، اور ہم جو بھی ایکسپورٹ کریں اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ویلیو ایڈیشن پروڈکٹ ہونی چاہیے رادر دین ہم را مٹیریل کو ایکسپورٹ کریں. کیونکہ را مٹیریل کو ایکسپورٹ کرتے ہیں نا تو وی کین ناٹ فیچ انف اس کا جو ریونیو ہوتا ہے نا، اس کا ریونیو ہم اتنا نہیں لے سکتے جتنا ہم ویلیو ایڈیشن سے لے سکتے ہیں. ویلیو ایڈیشن میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو ہے نا لیبر ہے نا وہ کھپ جاتی ہے، ان کا اسکل جو ہے نا وہ ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے، پھر آپ کو اس کی جو ہے نا وہ پروڈکٹ کی جو ہے نا پرائس انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ہے نا آپ کو زیادہ ملتی ہے. ٹھیک ہے نا. اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ وہ جو پروڈکٹ جو ہمارے یہاں میں کہہ رہا ہوں کہ جو ویلیو ایڈیشن کریں تو آپ دوسری کنٹریز میں چلے جائیں جہاں ویسٹرن کنٹریز میں تو وہ لیبر کاسٹ اتنی زیادہ ہے کہ اگر وہی چیز کو ویلیو ایڈیشن کرنے جاتے ہیں نا تو وہ بہت زیادہ ایکسپینسو پڑ جاتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہ چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کریں، ہم انٹرنیشنل ایگزیبیشن میں جائیں، وہاں سے وہ چیزیں جو ہم لوگ دیکھیں کہ جو ہم یہاں اس کی ویلیو ایڈیشن کر سکتے ہیں.
ضروری نہیں ہے کہ ہم جو ہمارے پاس را مٹیریل ہو ہم اس کی ویلیو ایڈیشن کریں. ہم وہ را مٹیریل منگا کے نا اور لیبر انٹینسو جو بھی کام ہونا تو اس کو وہاں سے را مٹیریل منگا کے اس چیزوں کے اوپر ہم انویسٹمنٹ کریں, اس چیزوں کے اوپر ہماری لیبر کو لگائیں اور وہ چیزوں کو پھر سے ری ایکسپورٹ کریں انٹرنیشنل مارکیٹ میں, تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ ایکسپورٹ کے نمبر بڑھا سکیں. تو ایک تو یہ طریقہ ہے. اور دوسرا کیا ہے کہ ہم پھر تھوڑا سا یہ ہوتا ہے نا کہ ٹیکسٹائل سے ہم ایک دوسرے ایریاز میں بھی چلے جائیں, کیونکہ ہم کیا ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں ہم ٹیکسٹائل کی بات کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کہیں دنیا میں ریسیشن آتا ہے, ابھی مثال کے طور پہ آج ہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر امریکہ نے آپ کے اوپر بین لگا دیا یا آپ کے اوپر ہائر ٹیرف لگا دیے, اوور ٹیکسٹائل کے اوپر ہے زیادہ, تو پھر کیا ہے کہ آپ کا جو ہے نا سارا ایکسپورٹ بیٹھ جائے گا. اچھا, ایکسپورٹ بیٹھنے کا مطلب کیا ہے پاکستان میں کہ آپ کے پاس جو ہے نا فورن ایکسچینج کی کمی ہو جائے گی. جب فورن ایکسچینج کی کمی ہو جائے گی تو پھر آپ کو اسٹیٹ بینک جو ہے نا امپورٹر کو بھی ایل سی نہیں کھولنے دے گا. تو یہ کیا ہے کہ یہ سارا جو ہے نا ایک سمجھ لیں کہ ایک سرکل ہے, اس کے اندر آپ ایک چیز میں کہیں پھنستے ہیں تو دوسری چیزیں وہ ملٹیپل افیکٹ ہو جاتا ہے. تو میں تو یہی آپ کے توسط سے یہی میں میسج دوں گا بزنس کمیونٹی کو اور ہمارے انڈسٹریلسٹ کو کہ دوسرے ایریا کو بھی ایکسپلور کرنا چاہیے, دوسری ہمارے پاس آئٹم بھی ہونی چاہیے, اور ہمارے پاس جتنی بھی لیبر ہے, ہمارے پاس جو پاپولیشن ہے, اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں وہ چیزیں کرنی چاہیے, وہ ایکٹیویٹی کرنی چاہیے, وہ بزنس ایکٹیویٹی یا وہاں سے ہمیں لیبر انٹینسو یا ہمیں ویلیو ایڈیشن کرنا چاہیے تاکہ ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں ان چیزوں کو انٹروڈیوس کرا سکیں. اچھا, ایک میری آپ سے گزارش یہ تھی کہ بنیادی طور پہ پاکستان میں مختلف ایراز میں سرویز ہوئے, تو آج سے کوئی تقریباً 20 یا 24 سال پہلے پاکستان میں سروے ہوا کہ پاکستان کو اپنی ایکسپورٹس بوسٹ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. تو یہی جنرلی ریئلائز کیا گیا کہ اتنی بڑی پاپولیشن کا ملک ہے تو یہ نالج بیسڈ اور ہیومن ریسورس انٹینسو کام کریں تو وہ اچھا ہے. ایسی انڈسٹریز لگائیں جس میں لیبر کی انگیجمنٹ زیادہ ہے, یا پھر ایسی انڈسٹریز کی طرف جائیں جہاں پہ نالج بیسڈ, کیونکہ ہمارے یہاں ایجوکیٹڈ پاپولیشن کافی ہے, مڈل سکول کی بھی, میٹرک کی بھی, اور جو بھی, کیونکہ آبادی بہت زیادہ ہے. لیکن انفارچونیٹلی اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ڈکلائن کی طرف ہی گیا. میں کہنا نہیں چاہ رہا, لیکن یہ مشرف ایرا کا بیسیکلی بات کر رہا ہوں آپ سے. تو پاکستان کافی اہیڈ تھا, ٹیلی فونی میں بھی آگے چلا گیا, ٹیکنالوجی میں بھی آگے چلا گیا, انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز جو کہ وہ لوگ مانگ رہے تھے کہ فائنینس آپ کی زیادہ, لیکن ہم نے دیکھا کہ پھر اس کے بعد ہم ڈاؤن سلوپ چلے گئے, پھر واپس ٹیکسٹائل کے اوپر ایمفیسس آ گیا, نان ٹریڈیشنل کو کسی نے دیکھا ہی نہیں. تو دیر از سم شارٹ کمنگ ہیئر, کیا کہتے ہیں آپ؟ دیر واز سم شارٹ کمنگ. دیکھیں, یہ جو ساری آپ باتیں کر رہے ہیں نا, یہ سب سے بڑا جو ہے نا جو کام کرنے کا ہوتا ہے نا, جو ہمارے یہاں ڈپارٹمنٹ ایگزسٹ کرتا ہے وہ منسٹری آف کامرس ہے. ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ ہمارے جو ہیومن ریسورس ہے ان کا بیسٹ یوٹیلائزیشن کہاں ہے, کون سی پروڈکٹ میں ہے, ہمیں کتنا کون سا ہیومن ریسورس چاہیے گا, کس ڈپارٹمنٹ میں چاہیے گا, کس سیکٹر میں چاہیے گا, اس کی ہمیں ٹریننگ کرنی چاہیے. ان کے لیے وہ آپشنز تیار کرنے چاہیے کہ بھئی یہ ہیومن ریسورسز اس ایریا کے ہیں, یہ ہمیں تیار کرنے ہیں اور اس کام کے لیے تیار کرنے ہیں. اگر ہمیں آئی ٹی کے لیے تیار کرنے ہیں تو ہم ورلڈ مارکیٹ کے لیے آئی ٹی کے اتنے بندے تیار کریں. ہم حد سے زیادہ اگر تیار کر لیں گے تو کیا ہوگا کہ کمپٹیشن اتنی زیادہ ہو جائے گی اور اتنے لوگ زیادہ ہو جائیں گے کہ نہ ہم ان کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں, نہ ہم ان لوگوں سے کام لے سکتے ہیں. یہ بڑا اہم نقطہ انہوں نے بتایا, اور بتایا مجھے جا رہا ہے کہ ایس آئی ایف سی کی کاوشوں کی وجہ سے کافی امپرومنٹ آئی ہے اکانومی میں, اور ایکسپورٹس میں بھی ڈیفینیٹلی بوسٹ آیا ہوا. لیکن ابھی جو ہم بات کر رہے تھے اس میں پرویز صاحب نے ایک نیا ڈائمینشن یہ بھی دیا کہ جو ٹیرفس وغیرہ آ رہے ہیں, ہم نے نان ٹریڈیشنل ایکسپورٹ کو ڈیولپ نہیں کیا. میں ان سے ایک اور زاویے سے بھی بات کرنا چاہوں گا. تجارت سے ان کا بڑا قریبی تعلق ہے, بین الاقوامی سطح پر جو تجارتی تنظیمیں وہ ان سے جڑی بھی ہوئی. بات یہ ہے کہ پرویز صاحب, بنیادی مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ میں نے تجارتی تخمینہ دیکھا, یعنی ایسٹیمیٹ, تو میں نے یہ دیکھا کہ ایکسپورٹس پاکستان کی یونائٹڈ اسٹیٹس کے لیے اگر اتنی بڑی ہیں نا, تو امپورٹس ہماری اتنی سی ہیں. اگر ہم ویسے ہی, میں تو ویسے ایڈوائز کرتا ہوں یہ کرنا چاہیے, ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ, اگر آپ 0% ٹیرف کر دیتے ہیں تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, کیونکہ وہ بہت اسپیشلائز پروڈکٹس ہیں اور بہت کم ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ سمجھیں کہ وہ آپ کی لسٹس میں بھی نہیں آتی, آپ کے ریکارڈز میں بھی نہیں آتی, کیونکہ وہ ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ریسٹرکٹڈ ہوتی ہیں, وہ آپ کے پرائیویٹ سیکٹر نہیں کر سکتا.
جس میں ڈیفینس امپورٹس ہیں. آپ لوگوں کو نہیں پتا ہوگا, اس میں ایک بڑا چنک انہی کا ہے جو ملٹری ہارڈ ویئر وغیرہ اس طرح کی چیزیں آتی ہیں, یہ بہت ایکسپینسو ہوتی ہیں, لیکن اس کا پرائیویٹ سیکٹر سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اس کو ٹیکس بھی آپ مطلب آپ کے ہاتھ میں نہیں, وہ ٹیکس ایگزمپشن ہی سمجھیں گے, وہ سرکار ہی منگوا رہی ہوتی ہے اس کو. تو میں یہ کہتا ہوں پرویز ہارون مدراس والا صاحب, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو خوش کرنے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے, آپ 0% کر دو, بلکہ میرے خیال سے اس سے بہت زیادہ بزنس اپرچونٹی کریٹ ہو جائے گی, میرا ایسا خیال ہے. آپ جو بھی کہنا چاہیں. یہ تو ہمارے جتنے بھی کاروباری جو لیڈر ہیں انہوں نے کافی پروگرامز آ کے پہلے ہی یہ سجیشن گورنمنٹ کو دی ہے, اور جو گورنمنٹ نے کمیٹی بھی بنائی ہے اسی حوالے سے, اور ان کے پاس بھی یہی سجیشن ہے. اور جب انہوں نے سارے اسٹیٹسٹکس دیکھے اور ڈیٹا دیکھا تو انہوں نے بولا کہ بھئی آپ امریکہ کو زیرو ڈیوٹی کر دو, اور وہ ریسیپروکل بیسس پہ آپ کو بھی زیرو ڈیوٹی دے دے گا. اور ناٹ اونلی پاکستان, بہت سارے دوسرے کنٹریز بھی جو ہے نا وہ اسی ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ بھئی یو ایس سے ہمارا اتنا زیادہ امپورٹ ہے ہی نہیں, تو وائی ناٹ کہ بھئی ہم اس کو زیرو کر دیں تاکہ ہمیں وہ بھی اسی ریسیپروکل بیسس پہ ہمیں بھی وہی فیسلٹی اور مارکیٹ ایکسیس مل جائے. تو یہ تو دیکھیں یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے, مگر ابھی جو ہے نا ٹو بی ویری آنیسٹ, یہ امریکہ کا جو یہ سارا ایپیسوڈ چل رہا ہے نا, اس کے پیچھے کہتے ہیں نا کہ اس کے پیچھے کچھ اور ہی راز ہیں, اس کے پیچھے کچھ اور ہی ایکٹیویٹی ہے. اس کے پیچھے یہ نہیں ہے کہ صرف چائنا کو دبانا ہے یا دنیا میں کوئی اس طرح سے کوئی ڈی اسٹیبلٹی کرنی ہے یا اس طرح کا اس کا اور کوئی گہرا, اس کے پیچھے کوئی اور ہی گہرا انٹرنل ان کے کچھ ایسے حالات حاضرہ کے کچھ ان کے پروگرام ہوں گے جن کو وہ کور کرنا چاہ رہے ہیں, اور جن کے لیے ان کے پاس دوسرے طریقے نہیں تھے. تو انہوں نے کیا کہ یہ ورلڈ مارکیٹ کے اندر اس طرح سے بھونچال کرا دیا, اور انہوں نے بولا کہ وہ وائل پیپل آر بیسیکلی وہ اس طرف ان کی ڈائریکشن ہوگی تو ہم ہمارے معاملات کو صحیح کر لیں گے, ہمارے جو بھی فائنینشیل جو ایشوز ہیں ہماری کنٹری کے اندر وہ ہم اس کو صحیح کر لیں گے. اور وہ یہ بات دیکھیں, میں آپ کو اب آپ نے چھیڑ دی یہ بات, کیونکہ میں جانتا تھا کہ آپ ایک نگاہ رکھنے والے, نظر رکھنے والے شخص ہیں. دیکھیں سر, ایک ریئلٹی یہ ہے کہ امریکہ کے اندر اس وقت بہت بڑی بڑی انڈسٹریز بند ہو چکی ہیں بیکاز دے آر نو لانگر کمپیٹیٹیو. ایک اور بات ہے, ظاہری طور پر ہمیں میڈیا پہ دکھائی دیتا ہے لیکن امریکہ میں پاورٹی لیولز بہت ہائی ہیں, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اور ان کی رورل اکانومی بھی بہت بڑی ہے. یہ میں ناظرین کے لیے بتا رہا ہوں کیونکہ وہاں پہ ہر انڈسٹری بڑے شہر میں نہیں لگی ہوتی, بلکہ بہت سارے ایسے شہر ہیں جو چھوٹے چھوٹے ہیں, وہاں پہ بڑی بڑی فیکٹری ہیں خالی پڑی ہیں, آپ $0 میں بھی کوئی انہیں خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے بیکاز کاسٹ آف پروڈکشن ہے, لیبر. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہوگا وہاں پر ان امپلائمنٹ بہت ہائی ہے, اور وہ ان امپلائمنٹ بینیفٹس کو اب افورڈ نہیں کر پا رہے, جو میں نے انڈرسٹینڈنگ. انفلیشن بھی بہت زیادہ ہے ناظرین, جو آپ کی نگاہ میں نہیں آتی. دیکھیں بالکل ویسے ہی جیسے پاکستان میں بھی کہتے ہیں نا کم ہو گئی, وہ لوگ بھی کہتے ہیں کم ہو گئی, لیکن ایک آپ ٹرپ لگائیں امریکہ میں سپر مارکیٹ کا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا, لوگوں سے آپ انٹرویو لیں گے وہ آپ کو بتا دیں گے. آپ کس سے پوچھیں انڈے کا بھاؤ کیا ہے وہاں, انڈے کتنے کے درجن ہیں. تو یہ مطلب آپ نے, میں کہوں گا کہ ایک راز آپ نے افشاں کر دیا ناظرین کے لیے کہ بہت سارے اندرونی معاملات ہیں جنہیں, اور ایم شور کوئی پولیٹیکل ایشوز بھی ہوں گے. ہاں وہ دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ جب وہ یہ جو آپ امریکن پریزیڈنٹ ہے ٹرمپ, یہ کوئی اتنا وہ بیوقوف نہیں ہے, بہت بڑا کاروباری بندہ ہے, بہت صحیح آدمی ہے, اس کی نظر جو ہے نا وہ ہر ایریا میں جاتی ہے. اس کو دیکھیں کاسٹ کٹ ڈاؤن بھی کرنا ہے, اور اس کو کہتے ہیں نا کہ وی وانٹ ٹو میک امریکہ گریٹ اگین. تو بات دراصل لے کے دیکھو وہ اس ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے, اور اس کو یہ سارے کہتے ہیں نا کہ سیلف کریٹڈ ریسیشن لے کے نا تو وہ لوگوں کو بھی دوبارہ اس ڈائریکشن میں لے کے جانا چاہتا ہے کہ لیٹس ورک ٹوگیدر, اور امریکہ کو اس حالات سے باہر نکالو. تو وہ لوگوں کو بھی یہ میسج دینا چاہتے ہیں, اپنے لوگوں کو. اور دوسری بات یہ ہے کیونکہ وہ صدر اپنے ملک کے ہیں, اپنے لوگوں کے صدر ہیں, دنیا کے لیے ظاہری بات ہے کہ وہ اپنے ملک کا. اور دوسری بات یہ کہ ان کے دوسرے فائنینشیل ایشوز ہوں گے, میٹر ہوں گے, وہ جس کو وہ اندر چیزوں کو ریزالو کرنا ہے اور اس کو ایڈریس کرنا ہے. اور اس کو سیدھی سی ایک بات ہے جو تھیوری اکنامکس کی ہے, وہ یہ ہے کہ تھیوری آف, یہ مطلب آسان الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں, میکسیمم کنزمپشن. تو وہاں پر کیا ہے کہ کنزمپشن تو ہے, لیکن اگر پروڈکشن پہ فوکس نہیں کریں گے تو پرابلم ہو جائے گا. جرمنی کی اکانومی بھی اس وقت پریشر میں ہے, لیکن جرمنی کا فارمولا بہتر ہے. جرمنی کیا کرتا ہے کہ اگر کنزیوم بھی کر رہا ہے تو پروڈیوس بھی کر رہا ہے, جہاں تک میرا اندازہ ہے. سو دیر از اسٹل اے ڈیلیکیٹ بیلنس, لیکن دیر اکانومی از اسٹل انڈر پریشر. مائنڈ یو, دے ہیو دیئر اون ایشوز, دے ہیو دیئر اون سیٹ آف ویریبلز. آپ تو
جاتے آتے رہتے ہیں, آپ کو پتہ ہے ایوری ون ہیز دیئر اون سیٹ آف ویریبلس. اچھا یہاں پر میں ایک اپرچونٹی دیکھتا ہوں, میں ایک اور جی چیز بالکل ایڈ بالکل کروں گا. میں یہ کہوں گا کہ جیسے پاکستان کی اکنامی ہے نا, ہماری زیادہ تر دیکھیں تو امپورٹ بیس اکنامی ہے. ہم نے جو ہے نا, جو ہمارے ایکسپورٹ کے نمبرز ہیں نا وہ کم ہیں, اور ہمارے امپورٹ کی جو ہے نا نمبرز بہت زیادہ ہیں. تو وہ آلموسٹ ڈبل ہیں, اور ڈبل سے بھی زیادہ ہیں. اور یہی حال ہے نا امریکہ کا ہے. ادھر اگر آپ انڈسٹریلائزیشن دیکھیں, ادھر ان کی پروڈکشن دیکھیں, وہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے, اور امپورٹ زیادہ سے زیادہ ہوتی جا رہی ہے. تو وہی بیلنس آف پیمنٹ کا ایشو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, ان کی اکنامی کنزیومر اکنامی ہے, ان کے یہاں لوگ خرچنا زیادہ کرتے ہیں, اور آپ دیکھیں کہ ان کا ایک ایک جو سٹیزن ہے نا, وہ اس کا کریڈٹ کارڈ کا جو ہے نا وہ مقروض ہے. ٹھیک ہے نا. تو بات اصل یہ ہے کہ اگر ڈیلی بیسس پہ یہ چیزیں, ڈیلی بیسس پہ یہ چیزیں جو جاری ہیں, تو وہ کیا ہے کہ وہ کھڈا جو ہے نا بڑے سے بڑا ہوتا جا رہا ہے, اور وہ بڑے سے بڑا ہوتا جائے, وہ باہر سے آپ کو بہت اچھا نظر آ رہا ہے, مگر دیکھا جائے تو وہ ایک بہت بڑی سچویشن کریٹ کر رہا ہے. اور اس سچویشن سے نکلنا جو ہے نا, ایسے کوئی کہتے ہیں نا میجک اسٹک نہیں ہے کہ وہ اس کو ایسے نکال دے. اس کے لیے آپ کو ریڈیکل ڈیسیشن لینے پڑیں گے, اور میرے خیال میں یہ جو بندہ ہے وہ وہی کام کر رہا ہے کہ بھئی یار اس کو میں کس طریقے سے کام کروں, اور دنیا کو اسی نے نچایا. اور کوئی دیکھیں یہ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ وہ ریش ڈیسیجن لیتے ہیں, یا وہ دیکھیں وہ ہی از ان اے پوزیشن ٹو ٹیک اینی ڈیسیجن. ہاں, وہ اگر میں ایک مثال دے رہا ہوں اپنی کنٹری کے لیے کر رہا ہے. پرویز صاحب یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ انسرٹن کنڈیشنز کے اندر پاکستان کو بہت پرو ایکٹیو ہونا پڑے گا, کیونکہ you see he will work only on an inward looking policy. Pakistan has to seek benefit. Right now President Donald Trump is looking for friends in the international community who are willing to adhere to his new trade regime. آپ اگر ان کو embrace کرتے ہو آپ کو فائدہ ہوگا, کیونکہ آپ اس وقت ایک مطلب کیچ 22 سچویشن میں ہو. میں تو اس حد تک کہتا ہوں, آپ سے بلکہ گزارش بھی کرتا ہوں, آپ لوگوں سے ملتے رہتے ہیں, بات یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری پروڈکشن فیسلٹیز ایسے ملکوں سے شفٹ ہو کے پاکستان آ سکتی ہیں, اور ممالک جا سکتی ہے جہاں پہ ٹیرف کم ہے, کیونکہ وہ پھر چاہیں گے کہ ہماری بزنس نہ ہرٹ ہو, ہم اپنی پروڈکشن فیسلٹی پاکستان میں لگا دیں. فار ایگزامپل کل انڈیا سے انہوں نے کتنے ٹن آئی فون اٹھائے ہیں تاکہ ٹیرف سے پہلے وہ نکال لیں, کیونکہ انسرٹن کنڈیشنز ہیں. آئی ایم شیور انڈیا والے بھی نیگوشیٹ کر رہے ہیں, بٹ وہ اتنے فلیکسیبل نہیں ہو سکتے. ہم بہت فلیکسیبل ہو سکتے ہیں, ہمارے پاس تو جیسے انہوں نے بتایا کہ ایکسپورٹ بہت ہی کم ہے, امپورٹ اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے, تو ہم تو ویسے ہی ریسیونگ اینڈ پہ ہیں. میرے خیال سے ہم بینیفٹ کر سکتے ہیں. آئی ڈونٹ نو آپ کیا کہتے ہیں. میرے خیال سے ایکسپورٹ ہماری اور بڑھ سکتی ہے. آف کورس بڑھ سکتی ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے, کیونکہ ہمارے پاس جو ہے نا, ایک تو ہمارے پاس ایڈوانٹیج ہے پاپولیشن کا, اور ہمارے پاس بہت سارے ایسے را مٹیریل ہیں جو کہتے ہیں نا کہ ہماری زمینوں میں چھپے ہوئے ہیں, ہمارے پہاڑوں میں چھپے ہوئے ہیں. ہم اس کو پروسیس کر کے نا, اس کو ویلیو ایڈیشن کر کے ہم باہر بھیج سکتے ہیں. اس کے اندر ہماری لیبر بھی کام آ جائے گی, ہمارے را مٹیریل بھی ہم مارکیٹ میں ایکسیس کرا سکتے ہیں, انٹرنیشنل مارکیٹ میں, جس کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے ہر جگہ پہ. یہ مائننگ کی جو ابھی کانفرنس ہوئی تھی, اب یہ ہے کہ دیکھیں اس کا ہم ایڈوانٹیج تو لے سکتے ہیں. اس میں بھی امریکہ کی ممبر تھا, اور میں دوبارہ سے ناظرین وہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں ایسی یاد رہ جاتی ہیں. وہ بچپن میں مجھے یاد ہے ضیاء الحق صاحب کا دور تھا, ایتھیوپیا کے جو تھے وہ سربراہ مملکت وہ پاکستان تشریف لائے, تو وہ انہوں نے اعلان کیا کہ ہم ایتھیوپیا کی مدد کریں گے. ایتھیوپیا میں قحط آ گیا, تو ہم نے چونکہ تصویریں ہی افریقہ کی یہی دیکھی تھی, تو ہمارے ذہن میں یہ تصویر بن گئی کہ افریقہ بہت غریب بر اعظم ہے, تو ہمارے لوگ یہی سوچتے رہے. پھر ہمیں تصویریں بھی میڈیا پہ یہی دکھائی جاتی ہیں. ناظرین آپ تصور نہیں کر سکتے کہ افریقہ کتنی بڑی پاکستان کے لیے مارکیٹ ہے, اور ہماری ایکسپورٹ کے لیے کتنی بڑی مارکیٹ ہے, اور اس چیز کو ہم لوگوں نے کبھی آئیڈینٹیفائی نہیں کیا, کیونکہ ایک وہ اتنے زیادہ کوالٹی کانشیس نہیں ہے جتنا یورپ ہے, جس کے معنی یہ بہت ساری پروڈکٹس کی ہماری ڈیمانڈ ہے. دوسرا, جس نے غریب سمجھا افریقہ کو, میں کہتا ہوں بہت ہی بیوقوف ہے. افریقہ اس وقت ان بر اعظموں میں موجود ہے جو کوئکلی گرو کر رہا ہے, فاسٹ گرو کر رہا ہے, اور اس کی کنزیومر اکانومی ڈیولپ ہو رہی ہے. تو پرویز صاحب آپ کی کمیونٹی تو بہت عرصے سے کیٹر کرتے رہے ہیں, بڑی ایک تجارتی مارکیٹ ہے, پاکستان سے نزدیک بھی ہے اس حساب سے کہ ہم, آپ کو پتہ ہے یہ آپس میں کنیکٹڈ ہی ہیں ساری جگہیں, یہ ہرمز ہو یا عدن ہو, یہ سب کنیکٹڈ ہیں سب ساری جگہیں, اور تاریخی یہ ٹریڈ رستے ہیں.
لوگ تنزانیہ سے، زنزبار سے، کتنے میں آپ کو لوگ بتاؤں جو تعلق رکھتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہ یوگنڈا میں آج کی تاریخ میں بھی کام کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو ایتھیوپیا، ایریٹریا میں کام کر رہے ہیں. تو میں چاہوں گا تھوڑا اس بارے میں بھی روشنی ڈالیں. یہ بہت بڑی ایکسپورٹ مارکیٹ ہے، حکومت کیا کر رہی ہے؟ جو ایک زمانے میں ہم کہتے تھے کہ افریقہ جو ہے نا وہ بڑا اس کے پاس کوئی ریسورسز نہیں ہے یا بڑا مطلب کہ حالات وہاں خراب ہیں، ٹھیک ہے، مگر جس ملک کے حالات تھوڑے سے ویک ہوتے ہیں یا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہوتی ہے نا، وہاں آپ کے مارجنز اچھے ہوتے ہیں. دیکھیں پاپولیشن تو وہاں ہر وقت ہے اور پاپولیشن کی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، آپ کو ان کو وہ ریکوائرمنٹ پوری کرنی پڑتی ہے، وہاں آپ کو وہ چیزیں پرووائڈ کرنی پڑتی ہیں. ہم نے بینگ اے پاکستانی ہم نے زیادہ تر جو ہے نا وہ مارکیٹ دیکھی جہاں ہمارا ایزی ایکسیس ہے اور جہاں ہم ان سے لاٹھی بھی کھاتے ہیں اور وہاں ایکسپورٹ بھی کرنا چاہتے ہیں، ان سے مار بھی کھاتے ہیں، ان کی ڈکٹیشن بھی لیتے ہیں اور پھر وہیں ہم ہماری ایکسپورٹ بڑھاتے ہیں، کیونکہ وہ بہت بڑی کنزیومر مارکیٹ بن چکی ہے اور وہ ہم ویسٹرن کے حساب سے ہم زیادہ وہاں جانا پسند کرتے ہیں اور لوگ ہمیں ڈالر پسند ہے نا، لوگ خوش بھی ہوتے ہیں کہ ٹریول بھی کریں گے وہاں جائیں گے. اچھا بائی دا وے میں بتاؤں افریقہ والے بھی ڈالر میں ہی منگواتے ہیں، ہاں ہمیں لگتا ہے لیکن وہ بھی ڈالر. تو بات سے لے کے دیکھیں افریقہ میں بہت بڑی کیش رچ کنٹریز ہیں، کیش رچ کنٹری ہیں. اگر آپ اس کی دیکھیں کہ ان کے پاس جو منرلز ہیں، آئل ہے، آپ اپنے چلے جائیں روانڈا چلے جائیں، دوسری چلے جائیں نائجیریا چلے جائیں، تو وہاں کافی ایسی آپ پروڈکٹ کو یہاں سے ایکسپورٹیبل آئٹم ہے پاکستان سے جہاں اس مارکیٹ میں آپ ایزیلی آپ وہاں سیل کر سکتے ہیں اور وہ مارکیٹ آپ لے سکتے ہیں. جی 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 دیکھیں جو سب سے پہلے اچھا میں آپ کو بتاؤں بہت سارے لوگوں نے پینیٹریٹ کی بھی ہوئی ہے. میں خود حیران ہوا، بہت ساری فلائٹیں ایسی دبئی میں آ رہی ہوتی ہے، پاکستانی اتر رہے ہوتے ہیں، پاکستان آتے ہی نہیں ہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں بھائی آپ پاکستان نہیں جا رہے؟ اردو میں بولتے ہیں بھائی ہم تو دبئی میں رہتے ہیں. میں نے کہا بھی کاروبار پھر کیسے کرتے ہیں آپ؟ تو جہاز سے آ جا رہے ہیں. کہہ رہے صاحب ہم تو افریقہ میں کاروبار کرتے ہیں. بہت سارے میرے خیال سے میمن برادری کم کراچی میں، زیادہ افریقہ چلی گئی اب تو، جہاں تک میرا خیال ہے. پتہ نہیں آپ بتائیں. وہ زیادہ تر اپنی جو بزنس کو مینیج کرتے ہیں وہ دبئی سے کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد افریقن مارکیٹ میں آیا دبئی وہ ساری چیزیں کرتے ہیں. پھر ویئر ہاؤسنگ آگا خانی ہے، اسماعیلی ہے، اتنا بڑا کاروبار ہو رہا ہے. اردو بولتے ہیں، پاکستانی ہیں، کراچی میں پیدا ہوئے. کافی وہ دالوں کا بھی ہے، کافی کموڈٹی آئٹمز ہیں. دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ افریقہ جو ہے نا اس میں آپ چلے جائیں تو آپ کو آئل بھی ملے گا، منرلز بھی ملے گی، کافی بھی ملے گا، آپ کو بہت ساری ایسی پروڈکٹ ملیں گی کہ جس کو آپ وہاں سے سورس بھی کر سکتے ہیں، انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ اس کو بیچ بھی سکتے ہیں، وہاں سے ٹریڈ بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں جو پاکستانی بزنس مین کے پاس جو نالج ہے یا پاکستانی بزنس مین کا جہاں وہ ایکسیس ہے، وہ میرے خیال میں ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے نا ایک عام جو افریقن کنٹری کا جو بزنس مین ہوگا اس کے پاس وہ نالج نہیں ہوگی. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بھئی پاکستانی بزنس مین کو وہ اپنی جو نالج ہے نا وہ وہاں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. اچھا میں نے پتہ ہے ایک کاروباری تھے، ان سے میں نے پوچھا، کافی مشہور آدمی ہیں، افریقہ میں کافی کام ہے ان کا. تو میں نے بولا آپ وہاں پہ کام کرتے ہیں، بھائی ہم تو تصویریں دیکھتے ہیں، گنیں رائفلیں، مطلب یہی امیجز آتے ہیں نا ہمارے پاس. کہہ رہے نہیں علی وہ ہم سے زیادہ شریف لوگ ہیں، کاروبار میں بیچارے بہت سیدھے ہیں. ہمارا بلکہ ایکیومین ان سے زیادہ ہے، وہ ان چیزوں کو اتنا جانتے نہیں ہیں. دے آر ویری اسٹریٹ فارورڈ، دے بائی ان بلک، دے ڈونٹ ہیگل مچ. اسی طرح ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں بڑے. دیکھیں وہ کنزمپشن تو ہوتی ہے نا. دیکھیں ہر چیز کی وہاں جب ان کے پاس جو چیزیں ہیں، اگر فرض کرو کہ ان کے پاس آئل ہے، کافی ہے، وہ تو کھا نہیں سکتے نا، وہ پہن تو نہیں سکتے نا. اب ان کو اس کے عوض بہت ساری دوسری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. تو ہم وہ چیزوں کو فوکس کریں اور وہ جو پروڈکٹ یا وہاں چھوٹے پلانٹ بھی لگا سکتے ہیں، وہاں ہم چھوٹی انڈسٹری بھی لگا سکتے ہیں، وہاں ہم بوٹلنگ کا پلانٹ لگا سکتے ہیں، وہاں پیکیجنگ کا پلانٹ لگا سکتے ہیں. جن چیزوں کی ان کے پاس نالج نہیں ہے تو پاکستانیوں کے پاس تو بہت سارے ایسے آپشنز ہیں، ایریاز ہیں جہاں وہ ایکسپلور کر سکتے ہیں، پاکستانی پروڈکٹ کو وہاں انٹروڈیوس کرا سکتے ہیں. although we don't have much to sell them, but یہ ہے کہ ہم وہ کریٹ کر سکتے ہیں. یہاں ہم وہ فیکٹری لگا سکتے ہیں like I said کہ بھئی ہم را میٹیریل باہر سے منگوائیں، اس کو یہاں پروسیس کریں اور پھر اس کو ری ایکسپورٹ کر دیں، اور ری ایکسپورٹ ناٹ اونلی ان افریقن مارکیٹ بٹ ٹو دا ورلڈ مارکیٹ آلسو. تو یہ ہم کام تو بہت کر سکتے ہیں اور ہم اس کو، میرا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ٹیکسٹائل سے تھوڑا ہٹ جائیں، کیونکہ ہم نے زیادہ تر فوکس ہے نا ٹیکسٹائل پہ کر دیا ہے. خدا نہ خواستہ ایک
एरिया में या कहीं एक मार्केट या टेक्सटाइल पे खुदा ना खास्ता कहीं किसी कंट्री ने बोल दिया कि भाई आपसे नहीं करना है, और फिर हमें वो कंपटीशन करनी पड़ती है, हमें बांग्लादेश से कंपटीशन करनी पड़ती है, हमें वियतनाम से कंपटीशन करनी पड़ती है, हमें मलेशिया से, चाइना से, तो ये ऐसे कंट्री हैं जहाँ हमें हर वक्त कंपटीशन करनी, तो व्हाई डोंट वी जस्ट एक्सप्लोर अदर एरियाज। तो ये मेरा एक मैसेज है कि भाई हमें करना चाहिए, व्हाई नॉट। ये बड़ा अहम नुक्ता है जो कि आपने पेश किया परवेज़ हारून मद्रास वाला साहब। यहाँ पर हमारा वक्त बड़ा महदूद है, मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, आपने बहुत सारी बातों के मुतालिक हमें बताया। नाज़रीन, वी वेट फॉर योर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।